الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تبارك وتعالى في موضع آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السباق أربع أنا سابق العرب وسهيب سابق الروم وسلمان سابق الفرس وبلال سابق الحبشة وقال رسول الله وقال المهاجرون سلمان منا وقال الأنصار سليمان منا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان وفي رواية إلى أربعة علي وعمار ومقداد وسلمان وعن علي رضي الله تعالى عنه قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه علم علم الأول والعلم الآخر وهو بحر لا ينزف وهو منا أهل البيت صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ گرامی قدر سامعین مکرم، رفقائے مجلس، بزرگوں، عزیزوں اور ساتھیوں، ہم ایک عرصے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی سیرت مطہرہ بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ اور یہ بات تفصیل کے ساتھ کئی مجالس میں عرض کی جا چکی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں جہاں آپ کی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین شامل ہیں، آپ کی صاحبزادیاں، صاحبزادے شامل ہیں، آپ کے نواسے حسنین، کریمین، شہیدین، مفخمین، معظمین، مکرمین شامل ہیں، خلیفہ عادل و راشد، خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ اور صحابہ کو، جن میں 2 صحابہ ایسے ہیں جو آپ کے رشتہ دار بھی نہیں، انہیں بھی اہل بیت قرار دیا۔ حضرت عباس کے خاندان کو بھی اہل بیت قرار دیا۔ آپ کے 2 صحابہ جو آپ کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، ان میں ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ایک حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کو بھی حضور نے اپنا اہل بیت قرار دیا۔ آج کی مجلس میں ہم حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مطہرہ کے بارے میں کچھ معروضات پیش کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، نام سلمان الفارسی ہے، لیکن سلیمان الخیر کے نام سے معروف تھے، مشہور تھے، خیر والے سلیمان۔ لقب ان کا مولا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور کے غلام، حضور کے نوکر، حضور کے خادم۔ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا نسب کیا ہے، تو فرمانے لگے انا سلمان ابن اسلام، میں اسلام کا فرزند، اسلام کا بیٹا سلمان ہوں۔ یہ اپنے آپ کو فرزند اسلام کہتے تھے۔ فارس ایران کے شہر اصفہان کے علاقے جس کا نام رام ہرمز یا جئی تھا، وہاں رہتے تھے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ اصفہان ایران کا مشہور شہر ہے۔ اس کا ایک گاؤں، بعض مورخین نے اس کا نام رام ہرمز لکھا اور بعض نے جئی لکھا۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل
ان کا نام مابا اور ان کے والد کا نام بوزخشان تھا۔ ان کے والد صابی تھے، مجوسی تھے، اور مجوسیوں کے فرقے زرتشت سے ان کا تعلق تھا۔ آگ کے پجاری تھے، گھر میں آگ جلی رہتی تھی، کبھی بھی نہیں بجھتی تھی۔ اپنے باپ کے بہت ہی لاڈلے بیٹے تھے اور باپ کو بہت ہی پیارے تھے۔ وہ انہیں آنکھوں سے اوجھل نہیں کرتا تھا، ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا تھا۔ باپ دہقان اور زمیندار اور کاشتکار اور ماہر کاشتکار تھا۔ کاشتکاری کا بڑا تجربہ تھا، زیادہ سے زیادہ پیداوار کیسے لینی ہے اس کا ماہر تھا۔ آگ کا پجاری تھا، مجوسی تھا۔ ایک دن باپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بیٹے سے فرمایا، بیٹا آج رقبے پہ تم چلے جاؤ، زمین پہ تم چلے جاؤ، میں گھر بنانے میں مصروف ہوں، تم رقبے کی دیکھ بھال کرو، نگرانی کرو، اور دیکھنا زیادہ دیر سے نہ آنا، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، میں تمہیں نظر سے اوجھل کر نہیں سکتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نوعمر تھے، گھر سے رقبے کے لیے نکلے۔ راستے میں عیسائیوں کا گرجا گھر تھا، چرچ تھا، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا۔ وقت کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، حضور کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور حضور سے پہلے نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ تو عیسائیت اس وقت کا سچا دین تھا، عیسائیوں کا گرجا گھر تھا، عیسائیوں کا چرچ تھا۔ اس سے عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھیں، تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں، ذکر و اذکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو یہ آوازیں اچھی لگیں، توجہ رہے میری طرف، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس عبادت خانے میں چلے گئے، معبد میں چلے گئے، چرچ میں چلے گئے، گرجا گھر میں چلے گئے۔ انہیں یہ دین اپنے دین سے اچھا لگا، یہ مذہب اپنے مذہب سے اچھا لگا، مسلمان ہو گئے، یعنی عیسائیت کو قبول کر لیا، باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا، اور زمین پہ جانا بھول گئے۔ صبح سے شام تک عبادت میں مصروف رہے، ریاضت میں مصروف رہے، عیسائیوں کے ساتھ اعمال میں مصروف رہے۔ شام کو تاخیر ہو گئی، باپ پریشان ہو گیا کہ پہلی دفعہ بیٹا رقبے پہ گیا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اس نے ہر طرف آدمی دوڑائے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، اسے تلاش کرو۔ سلمان فارسی
دیر سے عبادت سے فارغ ہو کر گھر تشریف لائے تو باپ پریشان تھا، کہنے لگا بیٹا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ شام کو جلدی آنا ہے، میں آپ کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا، آپ نے اتنی تاخیر کر دی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ابا جان میں رقبے پہ تو جا ہی نہیں سکا، میں جا رہا تھا راستے میں عیسائیوں کے معبد سے گزرا، گرجا گھر اور چرچ سے گزرا، مجھے ان کی گفتگو، مجھے ان کی عبادت، مجھے ان کا دین و مذہب اچھا لگا۔ بیٹے میری طرف دیکھو، میں نے ان کے دین کو قبول کر لیا اور انہی کے اعمال میں مصروف رہا، مجھے تاخیر ہو گئی، مجھے دیر لگ گئی۔ والد پریشان ہو گیا، کہنے لگا بیٹا ہمارا دین، ہمارے باپ دادا کا دین، تیرا دین، تیرے باپ کا دین، تیرے دادا کا دین ان کے دین سے اچھا ہے، ہمارا طریقہ ان کے طریقے سے اچھا ہے، ہمارا مذہب ان کے مذہب سے اچھا ہے، یہ کہا اور پھر خطرہ لاحق ہوا کہ میرا بیٹا ہمارے دین سے پھر جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں اور انہیں قید کر دیا۔ یہ واقعہ خود سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اسود الغابہ میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے گرجا گھر میں پیغام بھیجا، میں نے پوچھا کہ یہ دین اور یہ مذہب مجھے کہاں سے ملے گا، یہ خیر مجھے کہاں سے ملے گی؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو ایران سے شام جانا پڑے گا۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ جب شام کو قافلہ جانے والا ہو تو مجھے ضرور بتائیے تاکہ میں اس قافلے میں شریک ہو کر شام جاؤں، حق کو تلاش کروں، خیر کو تلاش کروں، میں سچائی کو تلاش کروں، میں جنت کی راہ کو تلاش کروں، میں دین حق کو تلاش کروں، میں نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کروں، میں اللہ والوں کے پاس جا کر رہوں اور انہی سے پڑھوں اور انہی سے دین سیکھوں۔ یہ قید میں ہے، گھر میں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ ایران سے شام کا ایک لمبا سفر ہے، اصفہان سے شام جانا ہے۔ ایک قافلہ تیار ہو گیا تو پیغام بھیجا گیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو، قافلہ تیار ہے، آپ تشریف لے چلیں، اگر جانا ہے تو تیاری کریں۔ اللہ اکبر، کسی طرح اپنا پاؤں بیڑی سے نکالا، گھر سے بھاگے اور اس قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام پہنچ گئے۔ یہ کیوں شام گئے ہیں؟ کمانے نہیں گئے، پیسہ بنانے نہیں گئے، حق کی تلاش میں گئے ہیں۔ دل میں ایمان کی جو شمع روشن ہوئی ہے، اس ایمان کی شمع کو، اس ایمان کی روشنی میں حق کو تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہاں گئے شام میں اور پوچھا کہ یہاں کون خیر والا آدمی ہے، کون بڑا عالم ہے؟ تو عیسائیوں کا جو بڑا عالم ہے اس کو اسقف کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا فلاں اسقف کے پاس چلے جاؤ۔ اس کے پاس چلے گئے اور ایک عرصے تک اس کے پاس ٹھہرے رہے، اسی کے ساتھ عبادت کرتے رہے، اسی کے ساتھ معمولات میں شریک رہے، لیکن سلمان بتاتے ہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، یہ بندہ دنیا پرست تھا، 2 نمبر تھا۔
جیسے آج کل کوئی 1 نمبر مولوی ہیں، کوئی 2 نمبر مولوی ہیں، کوئی 1 نمبر پیر ہیں، کوئی 2 نمبر پیر ہیں، کوئی دکھلاوے کے ہیں، کوئی مخلص ہیں، کوئی پیسوں کے پجاری ہیں۔ یہ پیسوں کا پجاری تھا، یہ لوگوں سے کہتا تھا کہ زکوٰۃ اور خیرات دو، چندہ دو، غریبوں پر خرچ کرو، اور لوگ اس کو دے جاتے تھے۔ یہ بجائے غریبوں پہ خرچ کرنے کے خود پیسے بناتا رہا، جمع کرتا رہا، جمع کرتا رہا، حتیٰ کہ اس نے کئی ہنڈیا اور مٹکے سونے کے بھر لیے۔ بیمار ہوا، مر گیا۔ جب اس کو موت آئی تو سلمان کہتے ہیں میں تو ساتھ رہتا تھا، میں نے اس کے معتقدین سے کہا کہ یہ بندہ تو ٹھیک نہیں تھا، انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا۔ شرم نہیں آتی؟ بزرگوں پہ الزام لگاتے ہو، اللہ والوں پہ الزام لگاتے ہو۔ مجھے انہوں نے ڈانٹا تو میں نے ان سے کہا میرے ساتھ چلو۔ میں انہیں اپنے ساتھ لے گیا اور لے جا کر اس کے وہ سونے کے مٹکے دکھائے جو مٹکے سونے سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں کھل گئیں، انہیں بڑا غصہ لگا۔ انہوں نے اس کی لاش کو اٹھایا اور تختہ دار پہ لٹکا دیا، پھانسی پہ لٹکا دیا۔ اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ پھر اس کی جگہ ایک دوسرے عالم کو لے آئے، ایک دوسرے راہب کو لے آئے۔ یہ نیک آدمی تھا، یہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ فرمایا میں اس کے ساتھ لگا رہا اور اس کے ساتھ عبادت کرتا رہا، وقت گزارتا رہا، حتیٰ کہ وہ بیمار ہوا اور اس کی وفات کا وقت آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تو اپنا وطن چھوڑ کر حق کی تلاش میں آیا ہوں، خیر کی تلاش میں آیا ہوں، صحبت کی تلاش میں آیا ہوں، میں کہاں جاؤں گا؟ آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عراق جاؤ، عراق کا شہر موصل ہے، اس وقت روئے ارض پر ایک ہی نیک آدمی ہے، حق پرست ہے، صحیح علم والا ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور میرا جا کر پیغام دینا اور ان کو جا کر بتانا کہ آپ کے بھائی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو اپنے پاس رکھے گا۔ یہ بندہ فوت ہو گیا۔ دیکھو سلمان فارسی کیا مشقتیں اٹھا رہے ہیں۔ وہ فوت ہو گیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ شام سے عراق چل پڑے۔ شام سے عراق، فقیر منش انسان ہے، درویش منش انسان ہے، نہ کوئی بزنس نہ کوئی کاروبار، بس چادری اٹھائی اور چل دیے، موصل پہنچ گئے۔ اس شخص کے پاس اس کو جا کے اس راہب کا، اس عالم کا پیغام دیا، اس نے سینے کے ساتھ لگایا، اس نے ماتھا چوما، اس نے استقبال کیا، اس نے اپنے پاس رکھا، یہ اسی کے پاس ٹھہرے رہے، عبادت کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے اور عیسائی مذہب پر عمل کرتے رہے۔ حلیت الاولیاء میں لکھا ہے کہ 3 سال شام میں رہے، پھر 3 سال موصل میں رہے، 3 سال تک موصل میں رہے، عراق میں رہے۔ 3 سال کے بعد اس راہب، اس عالم اور اس بزرگ پر بھی موت آ گئی۔ جب ان کا آخری وقت تھا
تو پھر ان سے وہی کہا کہ میں مسافر آدمی ہوں، نہ میرا گھر، نہ میرا بار، نہ میری بیوی، نہ میرے بچے، میں تو حق کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، میں کہاں جاؤں گا؟ اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، روئے ارض میں اب ایک آدمی باقی ہے اور وہ عموریہ کے اندر ہے، تم میرے مرنے کے بعد عموریہ میں چلے جانا اور جا کر ان کو میرا پیغام دینا کہ آپ کے بھائی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور اس کے ساتھ رہنا وہ حق پر ہے۔ عموریہ چلے گئے، توجہ ہے؟ اس بیچارے کا بھی وقت پورا ہو گیا، اس کا بھی عرصہ دوسری کتابوں میں 3 سال لکھا ہے، اس کا وقت بھی پورا ہو گیا۔ اس کی وفات کا وقت آیا، پھر اسے وہی درخواست کی، فرمایا میں اب کہاں جاؤں؟ مسافر آدمی دھکا کھاتے کھاتے کبھی ایران، کبھی شام، کبھی عراق، اب عموریہ، اب کہاں جاؤں؟ تو اس راہب نے بتایا اب روئے ارض پر کوئی سچا عالم نہیں رہا، حق والا کوئی نہیں رہا، اب نبی آخر الزماں کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے اور انہوں نے ہجرت کر کے آنا ہے ایسی زمین پر جو کھجوروں والی ہے، اور اس نے دین حنیف کی دعوت دینی ہے، دین ابراہیمی کی دعوت دینی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دین اس نے لوگوں کو بتانا ہے، پڑھانا ہے، آگے پہنچانا ہے، لہٰذا تم نے وہاں چلے جانا ہے اور اس نبی کو تلاش کرنا ہے اور اس کی خدمت میں رہ کر وقت گزارنا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے کہا عموریہ سے عرب کے قافلے گزر کے جایا کرتے تھے، عرب کے قافلے اسی عموریہ سے گزر کے جایا کرتے تھے شام کی طرف، یہ راہ گزر پر تھا۔ انہوں نے کہا یہیں ٹھہرے رہنا میری وفات کے بعد اور پوچھ تاچھ کرتے رہنا، جب سننا کہ نبی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے حجاز میں، مکہ میں، مدینہ میں، تو پھر چلے جانا۔ یہ کہتے ہیں میں کچھ دن وہیں رہا، قافلے آ جا رہے تھے، ان سے پوچھتا رہا، بنو کلاب قبیلے کا ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، میں نے ان سے پوچھا مجھے بتاؤ کہ تم مجھے ارض نخلستان ارض النخلہ کھجوروں کی سرزمین پر لے جاؤ گے، یثرب میں لے جاؤ گے؟ اس راہب نے مجھے بہت سارے دنیا کے کام بھی کروائے تھے، میرے پاس گائے بھی تھیں، بکریاں بھی تھیں، میرا ان سے معاہدہ طے پا گیا، میں نے کہا مجھے حق چاہیے، مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چاہیے، اس مقصد کے لیے میں اپنی کل کائنات تمہیں دینا چاہتا ہوں، میری جتنی گائے ہیں تم لے لو، جتنی بکریاں ہیں تم لے لو اور مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ معاہدہ طے ہو گیا، میں ان کے ساتھ چل پڑا، چلتے 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 جب وادی قرا کے مقام پر پہنچے، انہوں نے میرے ساتھ عہد شکنی کی، انہوں نے پیسے بھی مجھ سے، گائے بھی مجھ سے لی تھیں، بکریاں بھی لی تھیں، لیکن انہوں نے مجھ سے یوں عہد شکنی کی کہ توجہ، انہوں نے مجھے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، غلام بنا کر بیچ دیا، میں فروخت ہو گیا، میں بک گیا۔
ایک عرصے تک میں اس یہودی کے پاس بطور غلام رہا، اور حلیت الاولیاء کی روایت میں ہے کہ میں نے ان سے کہا میرے پلے اور کچھ نہیں، مجھے تم غلام بنا کے لے جاؤ، مجھے حضور کی خدمت میں پہنچنا ہے، مجھے کچھ نہ دینا، میں تمہارا کام بھی کروں گا، جب روٹی کھا چکو جو تمہاری روٹی کے ٹکڑے بچے مجھے وہی ٹکڑے دے دینا، میں وہی ٹکڑے کھا لیا کروں گا۔ سارے اکٹھے ہیں ایک شخص کے پاس جو ابھی ابھی مکہ سے آیا ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ یہ اوس اور خزرج سارے ان کے پاس جمع ہیں، یہ برباد ہو جائیں، یہ تباہ ہو جائیں۔ اس کی یہ آواز میرے کانوں میں پڑی کہ ایک شخص مکہ سے آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اوس اور خزرج ان کے پاس ہیں، اور وہ بنی عامر ابن عوف میں قباء کے اندر موجود تھے۔ کہتے ہیں یہ خبر میرے کانوں میں پڑی تو میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا، اتنی کپ کپاہٹ طاری ہوئی کہ وہ کھجور بھی ہلنے لگ گئی، بخار چڑھ گیا۔ اتنا اشتیاق تھا، اتنا شوق تھا حضور کے متعلق جاننے کا، قریب تھا کہ میں کھجور سے گر جاتا۔ میں نیچے اترا، میں نے اپنے مالک سے کہا کہ یہ آپ جو نبی کی بات کر رہے تھے وہ کیا تھی؟ اس نے مجھے تھپڑ رسید کیا۔ میں نے کہا چل کام کر، تیرا کیا مطلب؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بس میں پھر کام پہ واپس چلا گیا۔ شام تک میں نے کام کیا، میں بڑا بےتاب تھا۔ شام ہوئی تو میں نے کچھ پھل اکٹھے کیے، اور وہ پھل اکٹھے کر کے میں مسجد قباء آ گیا، بنی عامر بن عوف کے محلے میں آ گیا۔ میں جب عموریہ سے چلا تھا تو اس راہب نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جو نبی آ رہے ہیں، آخری نبی آ رہے ہیں جن کی بعثت کا وقت قریب آ چکا ہے، ان کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ کہو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں نے کچھ پھل جمع کیے اور میں قباء آ گیا۔ حضور یہاں تشریف فرما تھے، میں نے کہا کہ میں نے کچھ صدقہ کرنا تھا۔ انک رجل صاحب، انک رجل صالح، آپ نیک آدمی ہیں۔ وان معک رجال صالحون ذو حاجہ، آپ کے ساتھ نیک لوگ ہیں، نیک صحابہ ہیں، اور غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، میں یہ صدقے کا مال لایا ہوں، آپ صدقہ قبول فرما لیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صدقہ اپنے صحابہ کو دے دیا، غرباء کو دے دیا، مساکین کو دے دیا، فرمایا تم کھاؤ۔ حضور نے نہیں کھایا۔ یاد رکھو اللہ کے نبی صدقہ نہیں قبول کرتے تھے، صدقہ نہیں استعمال فرماتے تھے، زکوٰۃ استعمال نہیں فرماتے تھے۔ اہل بیت پہ بھی صدقہ حضور نے حرام قرار دیا، آل نبی پہ بھی صدقہ حرام قرار دیا۔ حضور نے فرمایا یہ صدقہ لوگوں کی میل کچیل ہے، لوگوں کے مالوں کی میل کچیل ہے۔ اما انا فلا آکل صدقہ، میں صدقہ نہیں کھایا کرتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قبول نہیں فرمایا، صدقہ نہیں کھایا۔ سلمان فارسی دل میں خوش ہو گئے، ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ پہلی نشانی بتائی تھی کہ صدقہ نہیں کھائیں گے، پہلی نشانی صدقہ نہیں کھائیں گے، نہیں کھایا صدقہ حضور نے، پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ سلمان فارسی بھی مدینہ متوجہ رہے، سلمان فارسی بھی مدینہ منورہ میں تھے۔
ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی جستجو میں ہیں، تلاش میں ہیں، نشانیاں دیکھ رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد تھوڑا مال جمع کیا، کھجوریں جمع کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور حضور کو یہ کھجوریں پیش کی اور کہنے لگے کہ آقا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حضور نے وہ کھجوریں خود بھی کھائیں، صحابہ کو بھی کھلائیں۔ یاد رکھیے، فتوحات سے پہلے حضور کا روزگار کوئی نہیں تھا، ذریعہ معاش کوئی نہیں تھا، صرف ہدایہ پہ گزارا ہوتا تھا۔ صحابہ کرام حضور کی خدمت میں جو ہدیے پیش کرتے تھے، یا لوگ باہر کے لوگ حضور کو ہدایہ بھجوایا کرتے تھے، حضور کی معیشت وہ ہدایہ تھی۔ یہ بات یاد رکھنا۔ آج کل بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ان مولویوں کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا، انہوں نے سفید کپڑے کہاں سے پہنے ہوئے ہیں۔ ارے میاں، حضور کا ذریعہ معاش بھی ہدیہ تھا، اور اگر آج کسی عالم کو کوئی ہدیہ دیتا ہے تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ آپ کو کیا پریشانی ہے بھائی؟ آپ کو تو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ کہاں سے کھاتے ہو، کہاں سے پیتے ہو؟ ہدیہ قبول کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خوش ہو گئے سلیمان کہ 2 نشانیاں پوری ہو گئی، نبوت کی 2 علامتیں پوری ہو گئی۔ توجہ رہے میری طرف، مشکات اور دورے کے ساتھی، یہ تمہارے نصاب میں بھی ہے۔ اب ایک نشانی باقی تھی کہ آپ کے 2 کندھوں کے درمیان، بولو، مہر نبوت ہے۔ اتنے میں فوتیدگی ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابی فوت ہوئے، آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین کے لیے بقیع غرقد کے قبرستان میں، جس کو آپ جنت البقیع کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں بقیع غرقد کے اس قبرستان میں حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور حضور کے میں پیچھے گھومنے لگا۔ حضور سمجھ گئے کہ یہ میری مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے جھک کر اپنی پشت سے اپنا کرتا اٹھا لیا، اور میں نے اپنے کپ کپاتے جسم کے ساتھ حضور کے 2 کندھوں کے درمیان ابھرا ہوا گوشت جو مہر نبوت تھی اس کو چوم لیا اور حضور کے ساتھ چپٹ گیا۔ تیسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ سامنے آئے، حضور نے سامنے بٹھایا، کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے نبی اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ماجرا پوچھا، قصہ پوچھا، انہوں نے اپنی پوری رویداد سنائی، اپنا یہ کٹھن سفر سنایا۔ کتنا کٹھن سفر ہے، کتنا مشکل سفر ہے۔ علم کے لیے، توجہ رہے، علم کے لیے، حق کے لیے ماں باپ کو چھوڑا، کنبے قبیلے کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، غلامی اختیار کی اور لوگوں کی خدمتیں کی۔ غریب نہیں، امیر کے بچے ہیں، دولت مند کے بچے ہیں، شہزادوں کی طرح پلے، شہزادوں کی طرح رہے، سونے کے نیوالے کھائے ہوں گے، سونے کے چمچ کے ساتھ کھایا ہوگا، لیکن حق کی تلاش میں ماں باپ کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، علم کی تلاش میں کبھی شام میں ہیں، کبھی عراق میں ہیں، کبھی موصل میں ہیں، اور کبھی عموریہ میں ہیں، اور اب بکتے بکاتے مدینہ میں ہیں اور حضور کی خدمت میں ہیں اور غلام بنے ہوئے۔ علم ایسے نہیں ملتا، حق ایسے نہیں ملتا۔ اس لیے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ، حضرت سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ سلمان
آپ سلیمان اول علم بھی، سلیمان نے علم علم الاول والآخر وانہ لبحر، سلمان فارسی نے اول علم بھی حاصل کیا، آخر علم بھی حاصل کیا، اور سلمان فارسی علم کے سمندر ہیں، علم کے سمندر ہیں جن کا علم ختم نہیں ہوتا۔ اللہ نے بے پہا بنا علم عطا کیا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو۔ کہاں کہاں سے چلے، کہاں کہاں پہنچے، کتنی مشقتیں اٹھائیں۔ یہودی کے غلام ہیں، توجہ رہے میری طرف، یہودی کے غلام ہیں۔ حضور نے فرمایا سلمان تم اپنے آقا سے اپنے آپ کو خرید لو، یعنی مکاتب بن جاؤ، بدلے کتابت طے کر لو۔ اور وہ کیا ہے بدلے کتابت، وہ مکاتبت کیا ہے؟ 300 کھجوروں کے پودے لگاؤ، طے کر لو ان سے۔ ان کے مالک نے ڈیمانڈ کی کہ میں آپ کو آزاد کرتا ہوں 2 شرطوں پر۔ پہلی شرط، میرے رقبے میں 300 پودے کھجور کے لگاؤ، جب وہ فصل تیار ہو جائے گی یہ 300 کھجوریں پھل دینے لگیں گی، نمبر 1۔ نمبر 2، 40 اوقیہ سونا مجھے دو گے تو آزاد ہو جاؤ گے۔ بڑی سخت شرطیں ہیں۔ 10-15 دن میں کھجور تیار ہو جاتی ہے، کوئی مہینے 2 مہینوں میں کھجور تیار ہو جاتی ہے۔ پہلے تو 300 کھجور کے پودے لانے ہیں، پھر ان کو لگانا ہے، پھر کوئی ایک پودا بھی نہ مرے، 299 پودے بھی نہ ہوں، پورے 300 پودے تیار ہو جائیں اور تیار ہو کر پھل دینے لگیں، پھر 80، پھر 40 اوقیہ سونا وہ بھی مالک کو دیا جائے اور اس کا بھی انتظام کیا جائے جس کی قیمت لاکھوں میں بنتی ہے، پھر آزادی ملے گی۔ حضور علیہ السلام کو بتایا یا رسول اللہ میرا مالک تو یوں کہہ رہا ہے۔ آپ نے میں کوئی بات نہیں، تم کر لو بات، تم بات پکی کر لو۔ 300 پودے کھجور کے لگانے ہیں، وہ تیار ہوں گے، پھر 40 اوقیہ سونا وہ اس کو دینا ہے اور پھر آزادی ملے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مدد کرو سلمان کی، پودے لے آؤ۔ کوئی صحابی 5 پودے لایا، کوئی صحابی 10 پودے لایا، 300 پودے اکٹھے ہو گئے۔ کتنے پودے؟ کتنے سارے بولو؟ 300 کھجور کے پودے، 300 پودے۔ حضور نے فرمایا جاؤ گڑھے کھودو، گڑھے کھودو جاؤ، اور جا کر گڑھے کھود کر ہر گڑھے کے قریب ایک درخت رکھ دو، مجھے اطلاع کرو، میں آؤں گا، خود اپنے دست اقدس سے ہر پودا زمین میں نصب کروں گا، مٹی ڈالوں گا، پھر تم میرا معجزہ دیکھنا، پھر تم میرا معجزہ دیکھنا۔ سبحان اللہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو بھیج دیا۔ حضرت سلمان فارسی تشریف لائے، گڑھے کھودے، پودے رکھے، حضور کو بلایا، حضور تشریف لائے۔ حضور اپنے صحابہ کے لیے کتنی قربانی دیتے تھے، کتنی محنت فرماتے تھے۔ ایک ایک صحابی نبی کا حضور کو کتنا پیارا ہے، کتنا محبوب ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے اور ایک ایک پودا اپنے ہاتھ سے اٹھایا، گڑھے میں رکھا، خود مٹی ڈالی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، 300 پودے حضور علیہ السلام نے اپنے دست اقدس سے گڑھے میں رکھ کر مٹی ڈال دی اور فرمایا سلمان اب ان کو پانی دیتے رہو، پانی دیتے رہو۔ اور حلیت الاولیاء کی روایت میں ہے حضور نے انہیں فرمایا کہ جس نالے کا پانی اس باغ کو دیا جائے گا وہ پانی کا ڈول میرے پاس بھر کے لاؤ۔ سلمان فارسی اس نالے کے سے پانی کا ڈول بھر کے لائے،
हुजूर ने दुआ की या दम किया, फरमाया जाओ थोड़ा थोड़ा पानी सबको दो। सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं जब भी इन पौधों को पानी लगाता, थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कता, तो मैं जैसे ही पानी छिड़कता पौधा ऊपर आ जाता, फिर अगली दफा पानी छिड़कता पौधा ऊपर आ जाता, फिर अगली दफा पानी छिड़कता पौधा ऊपर आ जाता। चंद ही दिनों में पूरा का पूरा बाग तैयार हो गया, तैयार भी हो गया और फल भी लग गया। खजूर को तो 3-4 साल लगते, ये एक ही साल फसल तैयार है, पौधे बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, फल लग गया है, शर्त नंबर 1 पूरी हो गई। आकल बताया आका कि वो फल तैयार है, फसल तैयार है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बैठ जाओ, वो बैठ गए। एक शख्स आया, उसने अल्लाह के नबी की खिदमत में अंडे जितना सोना पेश किया, सदके के लिए अंडे के बराबर सोना पेश किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ सुलेमान ले जाओ। सुलेमान कहने लगे या रसूल अल्लाह, भला ये तो इतना सा सोना है, मैंने तो 40 औक़िया सोना अदा करना है। फरमाया जाओ तोलो। जब जाकर तोला तो वो पूरा का पूरा सोना था, वो पूरा का पूरा था। बाद रिवायात में आता है गुठली के बराबर सोना। मालिक ने तराजू उठाया, एक पलड़े में गुठली रखी और एक पलड़े में सोना रखा तो बिल्कुल बराबर था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर वो इससे ज़्यादा सोने की शर्त लगाता तो भी ये सोना पूरा हो जाता। अल्लाह ने इसमें ऐसी बरकत देनी थी। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु आज़ाद हो गए। हुजूर ने सलमान को आज़ाद करवा दिया। कहो सुभान अल्लाह। सलेमान हुजूर की खिदमत में इल्म हासिल कर रहे हैं, सलेमान हुजूर की खिदमत में अमल कर रहे हैं, सलेमान अल्लाह के नबी की खिदमत में रहते हैं, फ़क्र के साथ हैं, फाक़े के साथ हैं, घर कोई नहीं, जायदाद कोई नहीं, माल कोई नहीं, असबाब कोई नहीं, कुछ भी नहीं। ग़ज़वा खैबर का मौका, ग़ज़वा खंदक का मौका आ गया। सारे मुश्रिकीन मक्का और सारा अरब हुजूर पे चढ़ दौड़ा। इसको कुरान ने जिक्र किया है, इसको ग़ज़वा अहज़ाब कहते हैं। पूरे अरब के लोग इकट्ठे होकर हमलावर हो गए। इतनी मदीना की आबादी नहीं थी जितने हमला आवर थे, इतने मदीना की आबादी नहीं थी। 10,000 या 12,000 का लश्कर मदीने पे चढ़ दौड़ा, मदीने पे हमला आवर हुआ। और उस वक़्त मदीना के जवान, बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरत, उनकी तादाद 12,000 नहीं थी। कुरान ने इस ग़ज़वे का जिक्र किया। वइज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम वइज़ ज़ाग़तिल अबसारु व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिका इब्तुलियल मुअमिनूना व ज़ुल्ज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। ऊपर से लश्कर, नीचे से लश्कर, आंखें खीरा हो रही हैं, दिल गले को आ रहे हैं, खौफ का मंजर है। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु पहाड़ पे चढ़े, मदीने का जायज़ा लिया, हुजूर से फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं एक तरकीब बताता हूँ जो हमारे यहाँ आजमाई जाती है। मदीना 3 तरफ से महफूज है, एक तरफ से ख़तरा है, आप खंदकें खोद लें। हुजूर को मशवरा बड़ा पसंद आया। वक़्त बहुत कम था, लश्कर काफरों का करीब आ चुका था। और मैं जल्दी करो, खंदक खोदो। सहाबा ने कुदालें उठाई, सख्त सर्दी का मौसम था, ठठरती सर्दी में खंदक खोदी। अंसार वो कहने लगे सलमान हमारे साथ होंगे, मुहाजिर कहने लगे सलमान हमारे साथ होंगे। चूँकि सलमान ताकतवर थे, मेहनती थे, दोनों फरीक चाहते थे हमारे हिस्से में आए पहाड़ी हिस्सा ताकि हम जल्दी खोद लें।
جھگڑا ہو گیا، انصاریوں نے کہا سلیمان ہمیں دو، مہاجرین نے کہا انصار کہ سلیمان ہمیں دو، حضور نے فرمایا تم دونوں رہنے دو، سلیمان و منا اہل البیت، سلیمان آج کے بعد ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، سلیمان ہم میں سے ہیں، ہمارے اہل بیت کا حصہ۔ ایک عجمی کو حضور نے ان کی نیکی کی وجہ سے اپنا اہل بیت قرار دے دیا، یہ اہل بیت بن گئے سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ اس لیے حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ سلیمان نے اول علم حاصل کیا، آخر علم حاصل کیا، سلیمان علم کا سمندر ہے، بار بے کراں ہیں، اور سلیمان ہمارے اہل بیت میں سے، یہ اہل بیت بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے اہل بیت میں سے قرار دیا، یہ حضور کے گھرانے والوں میں سے بن گئے۔ زندگی بڑی فقر و فاقے والی تھی، بنی کندہ کی ایک خاتون سے شادی کی، شادی سنت ہے اس لیے کی، لوگ شادی کے بعد مبارکباد ہی دے رہے تھے اور ان کے ساتھ چل پڑے، ان کے گھر تک آئے، گھر اپنا کوئی نہیں تھا، میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں، اپنا گھر کوئی نہیں بنایا، ان کے ساتھ چل پڑے، مبارک دیتے ہوئے جب گھر کے دروازے پہ پہنچے تو ان کو رخصت کر دیا، جاؤ تم، کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں۔ گھر تشریف لے گئے تو عجیب منظر دیکھا، گھر سامان سے بھرا ہوا ہے، یہ کسی دنیا دار کی بیٹی تھی، پیسے والے آدمی کی بیٹی تھی، انہیں بڑا سامان دیا۔ کہنے لگے کہ یہ سامان کیسا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا اور آپ کی بیگم کا ہے۔ فرمایا مجھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی کہ اتنا سامان رکھنا جتنا ایک سوار کا سامان ہوتا ہے، لے جاؤ سامان، مجھے سامان نہیں چاہیے، مجھے سامان نہیں چاہیے۔ دیکھا بہت سارے غلام اور باندیاں گھر میں موجود ہیں، فرمایا یہ کیا ہیں؟ غلام اور باندیاں؟ کہا گیا کہ حضرت یہ آپ اور آپ کی بیوی کے لیے ہیں، ہدیہ میں ہیں۔ فرمایا مجھے حضور نے وصیت کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ حضور نے فرمایا تھا سلمان اتنا مال رکھنا جتنا ایک سوار کے پاس مال ہوا کرتا ہے، لے جاؤ ان کو۔ پھر لوگ بیٹھے تھے، عورتیں بیٹھی تھی، فرمایا تم کیوں بیٹھی ہو، جاؤ تم اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ سب چلے گئے، گھر کو کنڈی لگا دی، بیگم کے پاس آئے، اس کی پیشانی پہ ہاتھ پھیرا اور دعائے برکت دی، اور اس کو پوچھنے لگے کہ بتا بیگم تو میری فرما بردار بنے گی یا نافرمان بنے گی؟ وہ کہنے لگی آقا میں حضرت میں آپ کی فرما بردار ہوں۔ فرمایا اگر تم میری فرما بردار ہو تو مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی کہ تم اللہ کی عبادت کرنا، اٹھو اور عبادت کرے۔ اور پھر اس کو ساتھ لے کر اٹھے اور مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نماز ادا فرمائی، صبح سے پہلے بیوی کا حق ادا فرمایا، غسل کیا اور پھر مسجد میں تشریف لائے۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ سلمان فارسی۔ ایک دفعہ حضرت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ، حضور نے ان کو ان کا بھائی بنایا تھا، دیکھا ان کی بیوی کی حالت خراب ہے، میلے کچیلے کپڑے ہیں، ان سے کہا کہ بھابی آپ کی اتنی بری حالت کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے جو بھائی ہیں وہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں، انہیں تو بیویوں کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ابو الدرداء کو کہا کہ ابو الدرداء ان لزوجک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا، تیرے جسم کا تجھ پہ حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پہ حق ہے، لہذا صم وافطر، نم
کبھی روزہ رکھا کرو، کبھی نفلی روزہ چھوڑ دیا کرو، رات کا کچھ حصہ سویا کرو اور کچھ حصہ جاگا کرو، کچھ حصہ عبادت کیا کرو اور بیوی کے حقوق ادا کیا کرو۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حضرت ابو الدرداء نے اطلاع دی، فرمایا سلیمان نے سچ کہا ہے۔ حضور نے بھی وہی جملے دہرائے جو حضرت سلمان فارسی نے دہرائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک صوبے کا گورنر بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر، 5000 تنخواہ ملتی تھی، سب خیرات کر دیتے تھے، سب صدقہ کر دیتے تھے۔ گھر نہیں بنایا، گورنر ہو کر بھی گھر نہیں تھا۔ کبھی کسی درخت کے نیچے سو گئے، کبھی کسی درخت کسی دیوار کے سائے میں سو گئے۔ کسی نے کہا حضرت میں آپ کو گھر بنا دیتا ہوں، فرمایا نہیں، مجھے یہ محلات نہیں چاہیے تمہارے۔ اس نے کہا حضرت جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے گھر بنا دوں گا، جھوپڑی بناؤں گا ایسے ہی سر لگے گا، کمرہ اتنا چھوٹا ہوگا کہ پاؤں لگیں گے، کانے کی دیواروں کو آپ کے پاؤں لگے گے۔ پھر قبول کیا، چھوٹا اس نے چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے۔ سلمان فارسی نے اس کو قبول فرما لی، بس اسی میں رہے۔ کل سامان 14 درہم میں فروخت ہوا، کل سامان۔ آخر وقت تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ آئے، یہ رو رہے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کیوں روتے ہیں، آپ تو حضور سے ملیں گے جا کر، اور حضور جب دنیا سے تشریف لے گئے آپ سے راضی تھے، خوش تھے، روتے کیوں ہو؟ فرمایا میں اس وجہ سے روتا ہوں، مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی قسم میں موت سے نہیں ڈرتا، روتا اس لیے ہوں کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اتنا مال بنا لینا جتنا کہ ایک سوار کے پاس ہوتا ہے۔ میں ڈر رہا ہوں کہیں میرے پاس دولت نہ ہو، میرے پاس اس سے زیادہ مال نہ بن گیا ہو، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اہل بیت میں سے، حضرت عثمان کے زمانے میں 35 ہجری میں یا 36 ہجری کے آغاز میں ان کا انتقال ہوا۔ اللہ ہمیں اپنے ان اکابر کے نقش قدم پر چلائے، آمین کہیں بھائی۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ایک طرف غزہ میں مسلسل اسرائیلی جارحیت جاری ہے، ظلم اور ستم کی انتہا ہے، تمام مسلم حکمران گنگے بنے ہوئے، بہرے بنے ہوئے، اندھے بنے ہوئے، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پوری امت کا فریضہ ہے کہ ان کے غم میں شریک ہو، ان کو حوصلہ دلائے۔ اس کے لیے تاجران نے ہفتے کے دن یعنی کل ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ میں بھی ان کی حمایت کرتا ہوں، اور شہر جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پاکستان بھر کے تاجروں سے کہتا ہوں وہ اپنے کاروبار، اپنے دفاتر، اپنے تمام کے تمام مراکز بند رکھیں اور دنیا کو یہ بتائیں، دکھائیں کہ پاکستان کے لوگ فلسطین کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ بند ہونے چاہیے کہ نہیں بند ہونے چاہیے؟ اور شجاع آباد کے تاجروں نے میری درخواست پر بائیکاٹ کی اپیل کی ہے اسرائیلی مصنوعات کی۔ میں اس پر بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پورے شہر سے کہتا ہوں کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اتوار کو مینار پاکستان لاہور پر اتحاد امت کی طرف سے ایک بھرپور کانفرنس ہو رہی ہے فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن، اور ہمارے قائد وفاق مولانا محمد حنیف جالندری، اور تمام بڑے بڑے علماء اس کے اندر شریک ہوں گے۔ میں شہر کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ قافلوں کی صورت میں لاہور بھی تشریف لے جائیں۔
ہر علاقے سے قافلے جائیں گے، آپ بھی وہاں تشریف لے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہندوستان بھی پاکستان کے خلاف پر تول رہا ہے۔ اس نے سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کر دیا ہے اور دریائے چناب اور جہلم کے پانی کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ آپ پاکستان والے آپ کے رقبے بنجر ہو جائیں، آپ پیاس سے مر جائیں۔ اس کے جواب میں ہماری حکومت اور فوج نے ہندوستان کے خلاف 8 اقدامات اٹھائے ہیں۔ میں بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ فرض سمجھتے ہیں اگر ہندوستان نے پاکستان کے خلاف کوئی جارحیت اپنائی تو پاکستان کے تمام علماء، طلباء اور مسلمان ہندوستان کو 65 کی جنگ سے عبرتناک زیادہ شکست دیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، پاکستان کے خلاف کوئی جارحیت قبول نہیں کی جائے گی۔ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں، ملک کی سلامتی کے لیے پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں۔ ہمارے اکابر نے پاکستان بنایا، ہمارے اکابر نے اس پاکستان کی آبیاری کی، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے محنت کی، اور ہم بھی ان کے جانشین ہیں۔ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کی جائے گی، اور اگر ہمارا پانی بند کیا گیا تو ہندوستان کا کھانا بند ہوگا۔ یہ بھی نہ سمجھے ہندوستان وہ سکون سے بیٹھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ حضور نے فرمائے جنگ کی آرزو نہ کرو، لیکن اگر جنگ آ جائے تو پھر ثابت قدم رہو۔ لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ۔ اللہ سے جنگ نہ مانگو، عافیت مانگو، لیکن اذا لقیتم فاثبتوا، جب تمہاری ملاقات ہو جائے، اگر جنگ ہو جائے تو ثابت قدم رہو۔ ہمیں اس حدیث پہ عمل کرنا۔ کل انشاءاللہ ہمارے ہسپتال کا اور ڈائلیسس سینٹر کا 4 بجے افتتاح ہے۔ ہمارے ڈویژن کے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ضلع کے ڈپٹی کمشنر، سی پی او اور دیگر بہت سارے معزز مہمانان گرامی انشاءاللہ شام کو تشریف لا رہے ہیں۔ اور آج عصر کے بعد مسجد المجیب کے پاس جو ہمارے جامعہ کا پلاٹ ہے، وہاں اساتذہ کرام کے مکانات کی تعمیر کی سنگ بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ ہمارے تمام اراکین شورا انشاءاللہ وہاں دعا بھی کروائیں گے اور سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ آپ سب کو بھی، شہر والوں کو بھی دعوت ہے، آپ بھی اس دعا کے اندر شریک ہوں، سنگ بنیاد میں شریک ہوں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے اپنے ان دینی اداروں کے ساتھ جڑنے کی، ان کے اعمال کے ساتھ جڑنے کی، اور اللہ تعالیٰ ان دینی اداروں کی خاص طور پر ہمارے جامعہ کی ان تمام ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرمائے۔ پہلے مرحلے میں انشاءاللہ 6 مکانات بن رہے ہیں اور وہاں پر 24 مکانات اساتذہ کرام کے بننے ہیں۔ ہر استاد کی ضرورت ہے مکان، تاکہ وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے، پڑھے، پڑھائے، مطالعہ کرے، اسباق پڑھائے۔ اللہ جلد انشاءاللہ اس ضرورت کو پورا فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا کریں۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها